تقریباً 11 سے زائد 12 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں یہ آگ لگی ہے رات 10:15 بجے اور انتہائی شدید نوعیت کی آگ ہے، تیسرے درجے کے اس کو کہا جا رہا ہے اور اب تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ بتائیے گا کیا حکمت عملی آپ بنا رہے ہیں، کب تک اس پر قابو پا لیا جائے گا؟ جی دیکھیں، کل رات سے ہی آپ کے چینل پہ توسل سے ہم نے کہا کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ تنگ گلیاں اور 1000 کے قریب دکانیں ہیں، اس لیے تھوڑی دشواری پیش آئی اور زخمیوں کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام ریسکیو ٹیمیں وہاں موجود ہیں، تمام ریسکیو ٹیمیں فیلڈ پر موجود ہیں، 1122 کی ٹیمیں، پاک نیوی کی فائر ٹیمیں بھی جائے وقوع پر موجود ہیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس آگ کو قابو کر لیا ہے، 60% تو قابو کر لیا گیا ہے، کنٹرول کر لیا گیا ہے، باقی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی جلد سے جلد۔ اصل میں آگ زیادہ بھٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ فوم کپڑے کی دکانیں تھیں اور کیمیکل مواد پڑا تھا، دکانیں تھی، اس کی وجہ سے آگ کی شدت زیادہ بھٹک ہوتی ہے۔ تو تمام ادارے فیلڈ پر موجود ہیں، کل رات سے ہم خود ان سے کوآرڈینیشن میں ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ہم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد پہلے تو اس کو ریکور کریں، آپریشن کو کلیئر کریں۔ تو کیا آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں سلمان صاحب؟ عقبی حصہ گر چکا ہے، جو فرنٹ کا حصہ ہے وہاں پر بھی پلرز میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، عمارت کافی خستہ حال ہو چکی ہے، آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ عمارت کے خدا نخواستہ منہدم ہونے کا خدشہ تو نہیں؟ کچھ حصہ ڈیمیج ہوا ہے اور کچھ حصہ زیر آیت کی شدت بہت زیادہ تھی اور وہاں پہ کیمیکل فومز وغیرہ، کپڑے کی دکانیں، تنگ گلیاں ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑی دشواری پیش آئی۔ آپ نے دیکھا ہمارے فائر بریگیڈ کے نوجوان بھی زخمی ہوئے اور تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ تو تمام اس ادارے فیلڈ پر موجود ہیں، ابھی پاک نیوی کی ٹیمیں بھی موجود ہیں اور وہ بھی ہمارے فائر ٹینڈر اور 1122 کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں، تو ان کے بھی 70 جوان ریسکیو عملے میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے تمام اسٹیک ہولڈر، تمام ادارے فیلڈ پر موجود ہیں۔ ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس ریسکیو آپریشن کو کلیئر کیا جائے تاکہ سلمان صاحب جس نوعیت کی آگ ہے اس میں بالکل بھی بد احتیاطی نہیں برتی جا سکتی۔ رات میں جب فائر ٹینڈرز کی گاڑیاں وہاں پر گئیں تو وہاں پر واٹر ٹینکرز موجود نہیں تھے اور جب واٹر ٹینکرز آئے تو پھر ہر 10 منٹ بعد وہاں پر پانی ختم ہو جاتا تھا۔ تیسرے درجے کی آگ بتائی جا رہی ہے جس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ آپ نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود تھیں، واٹر ٹینکر، ایم ڈی واٹر بورڈ کو انسٹرکشن دیے گئے تھے کہ وہاں ایمرجنسی لگا دی گئی تھی اور پمپنگ اسٹیشن چالو کر دیے گئے تھے اور وہاں پہ پانی کی مقدار آ رہی تھی۔ دشواری اس وجہ سے ہو رہی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ہجوم کی وجہ سے لوگوں کی دشواری ہو رہی تھی، تو پھر پولیس نے ایکشن لیا، ٹریفک پولیس اور ڈائیورژن کیا، روڈ کو ٹریفک کو ڈائیورژن کر کے دوسری سیکشن موڑ دیا، تو اس سے تھوڑی ہوئی ہے، مگر الحمدللہ ریسکیو آپریشن اپنی سے جاری ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ابھی پاک نیوی کے بھی نوجوان آ کر فیلڈ گئے ہیں، 70 کے قریب نوجوان ہیں، تو ہم مل کر انشاءاللہ اس آگ کو قابو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب، میئر کراچی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آئے اس تمام تر صورتحال پر، ان کی اسٹیٹمنٹ تو ضرور آئے، تاجر برادری بھی انہیں ڈھونڈ رہی ہے، اپوزیشن بھی انہیں ڈھونڈ رہی ہے، منم صاحب کہہ رہے ہیں میئر کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں کراچی صاحب بھی رابطے میں اور کسی سیمینار میں گئے اسلام آباد، آج شام تک وہ کراچی پہنچ جائیں گے۔ اچھا سلمان صاحب، جس نوعیت کی یہ آگ ہے اس پہ ظاہر ہے قابو پانے کے بعد بھی کولنگ کے عمل میں کافی وقت درکار ہوگا، عمارت کے اندر تپش ہوگی اور اندر 30 سے 35 افراد ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جو کہ اپنے اہل خانہ کو کالز کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کیا حکمت عملی بنائی جائے گی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہماری فائر بریگیڈ کی ٹیمیں، ریسکیو ٹیم موجود ہیں، کل رات سے وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں اور کر بھی گئے اور کچھ بھی جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، مگر کیونکہ آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے جب تک اندر فائر فائٹر اور 22 ریسکیو ٹیمیں بھی فوراً جا نہیں سکتی تو ان کو کر رہے ہیں اور کچھ 60% قابو کر لیا گیا، کنٹرول کر لیا گیا اور وہ انشاءاللہ جو 40% سلمان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن عمارت کا عقبی حصہ بھی گر چکا ہے، منہدم ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے اور عمارت اتنی پرانی ہے کہ شدید خطرات ہیں۔ عمارت بہت پرانی ہے اور کراچی کی مین گل پلازا ہے، آپ کو صدر کا مین ایریا کے اندر ہے اور یہاں 1000 سے
زیادہ دکانیں اور تنگ گلیاں تنگ ہیں ان کی مارکیٹ کی، تو اس وجہ سے دشواری پیش آئی ہے، اور یہ اب آپریشن کلیئر ہونے کے بعد ہی آپ کو تفصیلات ساری شیئر کر دیں گے۔ اچھا سلمان صاحب، اب گل پلازا میں تو آتش زدگی ہوئی ہے، جو اس کے قریبی عمارتیں ہیں، جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی عمارتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں؟ ریسکیو اہلکاروں نے کچھ بتایا کہ کہیں ان کے بھی متاثر ہونے کا تو خدشہ نہیں؟ نہیں، وہ تو سیکوئر ہیں، ان کی بھی کوئی خدشات نہیں ہے۔ ابھی جو بلڈنگ ہے اس پہ فوکس کیا، باقی بلڈنگیں ان کی سیف ہے، ایسی مطلب کریٹیکل پوزیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب AR1 نیوز سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کوشش کر رہے ہیں 60% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 60% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ افضل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ افضل، یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی 60% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ کیونکہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اب آگ خود ہی بجھے گی، جو یہاں پر سامان ہے وہ خود بجھے گا تو آگ پر قابو پایا جائے گا، کیونکہ مکمل طور پر ریسکیو عملہ ناکام نظر آ رہا ہے آگ پر قابو پانے میں۔ دیکھیے، فائر فائٹرز کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو ابھی تک یہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ اسنورکل کے ذریعے جو ہے وہ پانی تو مسلسل استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ 60% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ کے شعلے جو پہلے عمارت سے باہر تک آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب وہاں پر شعلے تو نظر نہیں آ رہے، صرف دھواں نظر آ رہا ہے، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ فائر بریگیڈ کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے واقعی آگ کو جو ہے وہ 60% تک بجھا دیا گیا ہے۔ لیکن آگ چونکہ اتنے زیادہ گھنٹوں تک لگی رہی ہے، تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں آگ مسلسل لگی ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ شدت کی آگ لگی ہوئی تھی کہ اس کے اندر جو سامان تھا وہ خود ہی جل کر خاکستر ہو گیا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ عمارت کا ایک حصہ جو ہے وہ منہدم بھی ہو گیا۔ پھر فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں یہاں پر جو بلڈنگ کا جو فرنٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور 22 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، 3 اسٹورکلز اور 2 واٹر باؤزر اس سارے عمل میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان رینجرز، ریسکیو 1122 اور پاک بحریہ کی ٹیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ عمارت کے اندر لوگوں کے پھنسے ہونے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، لوگوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پیارے جو ہے وہ عمارت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور سرکاری ادارے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب اس بارے میں حتمی طور پر اس وقت بتایا جا سکتا ہے کہ جب عمارت میں آگ یا تو مکمل طور پر بجھ جائے یا دھواں جو ہے وہ کم از کم ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر سرچنگ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ان کی تعداد کیا ہے۔ اب تک اس واقعے کے اندر 5 افراد جاں بحق جبکہ 22 زخمی ہوئے ہیں، اور یہاں پر آگ بجھانے کے لیے ٹیمیں موجود ہیں، آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ارد گرد کی عمارتوں تک آگ کو پھیلنے سے روکا جا رہا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ ان کی یہ کوششیں جاری ہیں، اور اب تک جو ہے وہ 60% کے قریب یہی دعویٰ کیا گیا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جیسے کہ DC ساؤتھ نے بھی ابھی بتایا ہے کہ مزید 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے، تاہم فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ وہ حتمی طور پر کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے کہ کب تک یہ آگ بجھے گی، لیکن انہوں نے کم از کم آگ کو مزید پھیلنے سے ضرور روک دیا ہے، اور وہ جلد از جلد اس پر قابو پانے کے لیے اپنی تمام کوششیں کر رہے ہیں، تمام وسائل کو بروکار لا رہے ہیں۔ اور یہاں پر اب جیسے صبح ہوئی ہے تو صبح ہونے کے بعد شہری بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اب انہیں بھی پولیس کی جانب سے عمارت سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، انہیں قریب نہیں آنے دیا جا رہا، اور فائر فائٹرز اور ریسکیو ادارے مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی افضل، ہمارے جن ناظرین نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے بارے میں ذرا تازہ ترین آپ اپڈیٹ انہیں بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، مجموعی طور پر جب آگ لگی تھی تو اس کے بعد میں آگ کس طریقے سے پھیلی، کتنی دکانیں یہاں پر موجود ہیں، کتنے منزلہ عمارت ہے، ایک بار پھر سے ذرا اس بارے میں تفصیلاً اپڈیٹ کر دیجیے۔ دیکھیے، عمارت گراؤنڈ پلس 3 یعنی کہ ایک گراؤنڈ فلور ہے، اور اس کے بعد اس کے 3 فلور اور ہیں۔ اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر ابتدائی طور پر آگ لگی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل جو فلاورز ہیں اس کی دکان کے اندر آگ لگی، اور اس نے پھر اس دکان کے اندر لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گراؤنڈ فلور کو، پھر اس کے بعد فرسٹ فلور کو، اور پھر پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر پہنچی، اور ابتدائی طور پر تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کم تھی، لیکن پھر آگ کی شدت زیادہ ہو گئی تو پھر اسے
तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया और शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं, फिर रेस्क्यू 112 और पाक बहरिया के अलावा रेंजर्स के जवान भी यहां पर पहुंचे। 5 जो है वो लाशें यहाँ से निकाली गई हैं, 22 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ लोग इमारत में से आग लगने के बाद उन्होंने छलांग भी लगा दी थी, जिसके नतीजे में भी वो ज़ख्मी हुए, और लगभग 30 से 35 के करीब अफराद के बारे में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इमारत के किसी हिस्से में फंसे हुए हो सकते हैं। रात से अब तक जो है वो मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फायर फाइटिंग का अमल है वो मुसलसल जारी है। 60% के करीब दावा किया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसी दौरान इमारत के अकबी साइड से एक हिस्सा जो है वो ज़मीन बोस हो गया है और अब वहाँ पर चूँकि इमारत को मखदूश होने की वजह से हिफाजत को मलूज़ खातिर रखते हुए थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोक दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि ये बहुत पुरानी इमारत है और इस वजह से इसको जो है वो इसके मखदूश होने का भी खदशा है।